سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تم کون ہو؟ اسے آواز سنائی دی۔ بھگوان کے نام پر میرے منہ میں پانی کے 2 قطرے ڈال دو۔ اور سپاہی کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ شدید درد کی سسکیاں تھیں۔ بھگوان کا نام سن کر قاسم بن عمر کو آگ لگ گئی۔ اس نے تلوار نکالنی چاہی تو نیام خالی تھی، تلوار کہیں گر پڑی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ عین اس وقت اسے زخمی سپاہی کی درد سے کراتی ہوئی آواز سنائی دی، تم شاید مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، قاسم بن عمر نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مسلمان اپنے دشمن کو پیاسا نہیں مارا کرتا، اور بھگوان تمہیں پانی پلانے نہیں آئے گا، مگر میرے پاس پانی نہیں، میں تمہیں پیاسا نہیں مرنے دوں گا، ذرا انتظار کرو، میرے آنے تک زندہ رہنا۔ وہ اٹھا اور چلا، مگر ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ بیٹھ کر پاؤں پر سرکتا، قریب ایک لاش کے پاس جا رکا۔ لاش کے ساتھ پانی کی چھوٹی سی چھاگل بندھی ہوئی تھی۔ اس نے چھاگل کھول لی اور سرکتا ہوا زخمی ہندوستانی کے پاس گیا، بولا، منہ کھولو، تم مسلمان ہو؟ ہندوستانی نے پوچھا۔ ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر رہنے دو، ہندوستانی سپاہی نے کہا۔ میں پانی نہیں پیوں گا۔ اتنی نفرت؟ قاسم بن عمر نے سوچا۔ ہندو مسلمانوں کو اتنا ناپاک سمجھتے ہیں کہ مر جانا قبول کر لیتے ہیں، مگر مسلمان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے۔ پھر اپنے بھگوان کو آواز دو، قاسم نے کہا۔ اگر تم بھگوان کی خاطر لڑے تھے تو انتظار کرو، شاید تمہیں پانی پلانے آ جائے۔ میں خدا کے نام پر لڑتا رہا ہوں، میرا جسم کیما بن گیا ہے، لیکن مجھے پیاس نہیں لگی۔ خدا نے میری روح کو تربتر کر رکھا ہے۔ ہندو نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا اور چھاگل اپنی طرف گھسیٹ لی۔ قاسم نے چھاگل اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دی۔ ہندو آدھی چھاگل پی گیا۔ جنگ کا فیصلہ کیا ہوا؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ میں معمولی سا سپاہی نہیں، ہندوستانی نے جواب دیا۔ 200 سپاہی میری کمان میں ہوتے ہیں۔ میں راجہ کے مرنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ ہمارا سلطان کہاں ہے؟ شہر کے اندر ہوگا، ہندوستانی نے جواب دیا۔ اور سنو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے، میں مر رہا ہوں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، ہمیشہ یاد رکھنا، میری قوم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں کے مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے رہے ہیں اور ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے۔ پنڈتوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہاری جنگ مذہب کی جنگ ہے جو اسلام کے خاتمے تک لڑی جائے گی۔ یہ جنگ ہمارے مرنے کے بعد بھی لڑی جاتی رہے گی۔ قاسم بن عمر بیدار ہوتا جا رہا تھا اور ہندوستانی کی آواز سنائی دیتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آواز بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نکل گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جب بھیرا شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا تھا، شہر کے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے باہر نکل آئے تھے۔ وہ خوشی سے چیخ اور چلا رہے تھے۔ بعض سلطان کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتے تھے۔ سلطان پر رکت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اس خطے کے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرایا تھا، لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ شہر کے ہندو اپنے بال بچوں کو ساتھ لیے سروں پر گٹھڑیاں اور بکس اٹھائے شہر سے جا رہے تھے۔ عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ روک لو انہیں، سلطان نے حکم دیا۔ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو اجاڑنے نہیں آئے، ہم شہر کو لوٹ نہیں رہے، آگ نہیں لگا رہے۔ روک لو انہیں، اور انہیں کہو کہ میدان جنگ سے اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھا کر ان خیموں تک پہنچائیں جن میں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے اتنے آدمی نہیں، جو ہیں وہ اپنے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھائیں۔ شہر سے جانے والے ہندوؤں کو روک لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ جنگ ان کے راجہ اور فوج کے خلاف تھی۔ شہریوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شہر میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ ہندو شہری میدان سے اپنے زخمیوں کو اٹھائیں اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر جلا سکتے ہیں۔ یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا۔ وہ سلطان کی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے، انہیں پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کرانے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ان کی عورتیں بھی میدان میں چلی گئیں۔ اس اعلان کے فوراً بعد شہر کے بڑے پنڈت نے اپنے چیلوں کے ذریعے شہر کے بہت سے ہندوؤں کو مندر میں بلا لیا۔ یہ لوگ جب مندر میں گئے تو مندر کی گھنٹیاں خاموش تھیں، سنک خاموش تھے، بت اور مورتیاں اداس تھیں۔ بہت سارے ہاتھوں والی دیوی کا بت مسکرا رہا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ کسیانی سی تھی۔ مندر پر موت کا سکوت طاری تھا۔ پنڈت نے کوئی اشلوک نہ پڑھا، اس نے پرارتھنا نہ کی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے گہرے تاثرات تھے۔ ہماری فوج ہار گئی ہے، پنڈت نے کہا۔ ہم نہیں ہارے، مسلمانوں کے سلطان نے ہمیں شہر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور یقین دلایا ہے کہ مسلمان فوجی ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ اگر وہ شہر کو لوٹنا اور جلانا چاہتے تو اب تک یہ کام کر چکے ہوتے۔ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور شکست کا انتقام لے سکتے ہیں۔ رات گہری ہو گئی ہے، ہم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سلطان نے آپ سب کو اپنی فوج کے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ لوگ اس کام کے لیے چلے جائیں، مشعلیں ساتھ لے جائیں۔ مسلمانوں نے فتح تو حاصل کر لی ہے، لیکن ان کی فوج آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر نفری زخمی ہے۔ جو زخمی چل سکتے تھے وہ چل کر آ گئے ہیں، باقی سب میدان جنگ میں پڑے ہیں۔ آپ اپنے زخمی اٹھانے کے لیے جائیں۔
कुल्हाड़ियाँ, तलवारें और खंजर साथ ले जाए। हिंदू और मुसलमान फौजी को पहचानना मुश्किल नहीं। जो मुसलमान जख्मी उठ और चल नहीं सकते, उन्हें वहीं हिलाक कर दें। अगर ये जख्मी मरहम पट्टी के लिए पहुंच गए तो चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और ये हिंदू मत और हमारे मजहब के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। शहर के हर हिंदू घराने तक ये खबर पहुंचा दो तो अच्छा है, वरना कोई हिंदू मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप ही काफ़ी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। अपनी औरतों को भी साथ ले जाओ। मुसलमान औरतें भी गई हैं। सुबह तक आप लोग जितने मुसलमान जख्मियों को मार सकते हैं मार डालें। अपने मुल्क और मजहब के लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान फौज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। वक्त कम है, फ़ौरन चले जाओ। कासिम बिन उमर अब खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा था। वो ऐसी जगह पड़ा था जिधर कोई आ ही नहीं रहा था। उसे कासिम कासिम की आवाज़ें सुनाई देती रही थीं। वो भी खामोश हो चुकी थी। वो मायूस हो चुका था। उसे दूर दूर मछलियाँ दिखाई दे रही थीं। उसे मायूसी ये नहीं थी कि उसे उठाने कोई नहीं आ रहा और वो खुद मरहम पट्टी की खैमों तक पहुंचने के काबिल नहीं। वो सुल्तान महमूद तक या अपने सालार तक पहुंचना चाहता था। उन्हें ये बताकर मरने की सोच रहा था कि उसने बाप के गुनाह का कुफारा अदा कर दिया है। उस पर नीम गशी की कैफियत तारी होने लगी तो उसे दो मछलों के बड़े बड़े शोले अपनी तरफ आते नजर आए। वो उठ बैठा और उनका इंतजार करने लगा। उसने अपने आप को होश में रखने की कोशिश की। ये उसकी अपनी फौज के आदमी हो सकते थे। उसे नुसवानी पुकार एक बार फिर सुनाई दी, कासिम कासिम, जिंदा हो तो बोलो। वो बोल न सका। वो मछलें उसके करीब इस तरह आ रही थीं कि रुकती थीं, झुकती थीं, ऊपर उठती थीं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती थी। फिर दो आदमी उसके करीब आकर रुक गए। दोनों पहलू ब पहलू खड़े थे। दोनों के हाथों में मछलें थीं। कासिम बिन उमर को उनमें से एक की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी, मुसलमान है, तेरवा है, हमारी नहीं समझता। हाँ मैं मुसलमान हूँ, कासिम ने नहीफ आवाज़ में कहा। मुझे फतह की खुशखबरी सुनाओ। तुम इस शहर के आदमी मालूम होते हो। तुम मेरी जुबान नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारी जुबान बोल और समझ सकता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों मुस्कुराए। एक ने तलवार निकाली और तंजिया लहजे में बोला, मैं तुम्हें तलवार की जुबान में फतह की खुशखबरी सुनाऊंगा। उसने तलवार ऊपर उठाई। कासिम बिन उमर बचने की हालत में नहीं था। उसकी जिंदगी और मौत में सिर्फ एक लम्हे का फासला रह गया था। तलवार उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगी थी कि मशल का शुला तलवार वाले के चेहरे पर आ लगा। उसने चीख मारी और तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। उसके हाथ से मशल भी गिर पड़ी। ये एक तीसरी मशल थी जो इन दोनों के अकब से आई थी। ये दोनों कासिम को कत्ल करने की फिक्र में थे। वो 12 मुसलमान जख्मियों को कत्ल कर आए थे। कासिम बिन उमर उनका 13वां शिकार था, लेकिन तीसरी मशल ने उसे एक तलवार से बचा लिया। कासिम ने मशलों की रोशनी में देखा, वो राबिया थी जो मुल्तान से कासिम की बाप आसिम उमर के मुहाफिजों के साथ आई थी और उसने सुल्तान महमूद गजनवी को बताया था कि आसिम उमर मुल्तान से बड़ा ही खतरनाक गद्दार बनकर आ रहा है। आसिम उमर की खुदकुशी का बायस यही लड़की बनी थी। वह पेशावर से इतनी दूर भेरे के मैदान जंग में आसिम उमर के बेटे कासिम बिन उमर की जिंदगी का जरिया बन गई थी। राबिया ने एक हिंदू को तो गिरा दिया, दूसरा पीछे हट गया और उसने तलवार निकाल ली। उसने देख लिया था कि इस जवान साल लड़की के हाथ में सिर्फ मशल है, हथियार कोई नहीं, और कासिम बिन उमर उठने की काबिल नहीं था। ये दोनों हिंदू अपने पंडित की उस स्कीम के तहत आए थे जो उसने मंदिर में हिंदुओं को बताई थी। वो अपनी फौज के जख्मियों को उठाने के बहाने मुसलमान जख्मियों को कत्ल करते फिर रहे थे। दूसरे हिंदू ने तलवार निकालकर राबिया पर हमला किया। राबिया तेग गनी के मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानती थी। उसने मशल इस हिंदू की आगे कर दी और खुद एक तरफ हो गई। जो हिंदू राबिया की मशल के शोले से गिरा था उसकी आंखें झुलस गई थीं। वो एक तरफ बैठा दर्द से कराह रहा था। कासिम बिन उमर उठ खड़ा हुआ। उसके पास खंजर था, तलवार नहीं थी और वह चलने फिरने की काबिल नहीं था। उसने खंजर निकाल लिया। राबिया मशल के शोले से अपना दिफा कर रही थी। जो ही हिंदू की पीठ कासिम की तरफ हुई, कासिम ने खंजर उसकी तरफ पूरी ताकत से फेंका। खंजर हिंदू की पीठ में उतर गया। वो पीछे को घूमा तो राबिया ने मशल से उसके कपड़ों को आग लगा दी। हिंदू उसकी तरफ घूमा तो लड़की ने मशल का शोला उसके चेहरे के साथ लगा दिया। वह इधर उधर दौड़ने लगा, आखिर बैठ गया। उसकी पीठ में खंजर भी उतरा हुआ था। लाशें और जख्मी उठाने वालों ने दूर एक आदमी को जलते देखा तो वह दौड़ते आए। ये गजनी की फौज के आदमी थे। उन्हें बताया गया कि इन दोनों ने क्या किया है। इनमें से जिसका चेहरा झुलसा हुआ था वो बात करने के काबिल था। उसके पेट पर तलवार की नोक रखी गई तो उसने बता दिया कि वो कासिम को कत्ल करने लगे थे और उन्हें पंडित ने कहा था कि मुसलमान जख्मियों को कत्ल कर दो। उसी वक्त ये आदमी मैदान जंग में दौड़ने लगे। उन्होंने बहुत से हिंदुओं को पकड़ा जो मुसलमान जख्मियों को कत्ल करते फिर रहे थे। फिर हिंदू शहरियों को मैदान जंग में आने से रोक दिया गया। पंडित को भी जाकर पकड़ लिया गया। कासिम बिन उमर को वहां से उठा ले गए और उसे मरहम पट्टी वाले खेमे में जा डाला। सुल्तान महमूद गजनवी की फौज पेशावर से चली थी तो सलारों और बाज कमांडारों की बीवियां भी साथ आई थीं। उनकी पालकियां रसद के काफिले के साथ थीं। उनके साथ और भी कई औरतें थीं। ये बड़े अफसरों की बीवियों की देखभाल के लिए साथ थीं और उनके जिम्मे ये काम भी था कि मरहम पट्टी के बाद जख्मियों की देखभाल करें। ये काम भी फौज को करना पड़ता था।
سلطان محمود نے یہ سوچ کر عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی کہ فوج تھوڑی ہے اور مختلف لڑائیوں میں یہ اور کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ رابعہ قاسم بن عمر کو اس کی مرہم پٹی کے بعد سنا رہی تھی۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو مجھے تمہاری ماں نے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی اس کے ساتھ بھجوا دے۔ میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آج کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ پوری طرح اس روز ٹھنڈی ہوگی جس روز سلطان محمود ملتان فتح کرے گا اور میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں قتل کر دوں گی۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ مجھے اگر اس نیکی کا انعام دینا چاہتے ہو کہ میں نے اس کے ایک سالار کی غداری بے نقاب کی اور اس کی فوج کو بہت بڑی شکست اور تباہی سے بچایا ہے، تو ملتان کے والی داؤد بن نصر کو میرے سامنے گرفتار کر کے لاؤ اور اس کے محل کو زمین سے ملا دو۔ تمہاری ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ جانا تو میں بھی چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بہت روئی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کر کے مجھے ان عورتوں کے ساتھ جانے کی اجازت لے دی جو فوج کے ساتھ آئی ہیں۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں نہ کٹ گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ماں ہوں، جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں اور کہا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے وطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی ہے۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا مجھے خود غرض کہہ لو، کچھ کہہ لو، مجھ پر یہ احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت آئے تو تم سب سے پہلے میرے بیٹے کو تلاش کرنا، اسے پانی پلا دینا، دل میں میرا خیال رکھ لینا اور اس کی ماں بن جانا۔ میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ رابعہ، تم ماں نہیں ہو، دل میں ماں کا پیار کر لینا۔ میں اپنے بیٹی کو خدا کے اور تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا تھا تو اپنے ہاتھوں اسے تلوار سے، تیر کمان سے، برچھی سے ختم کر دینا۔ یہی سمجھوں گی کہ خاوند غدار تھا اور اس کا نطفہ بھی غدار نکلا۔ میں باقی زندگی کسی پیر و فقیر کی درگاہ پر جھاڑو دیتے گزار دوں گی۔ تمہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ پشاور سے آتے جب دریا پار کرتے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کی کیا خبر ہے۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ تم بہت بہادری سے لڑے ہو۔ میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ قاسم کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں۔ میں نے اس لیے اسے کہا تھا کہ تمہاری توجہ میری طرف نہ ہو جائے۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا۔ 3 دن لڑائی ہوتی رہی، ہمیں اس طرف نہ آنے دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور ہمیں خبریں ملتی رہیں، اور ایک روز تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی فوج کو شاید پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تمام عورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پسپائی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور زخمیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں شام سے ذرا پہلے یہاں لایا گیا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے اور ان پر دوائیاں لگاتے تھے اور عورتیں پٹیاں باندھتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ اپنے زخمیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں، ان میں بہت سے بے ہوش تھے، کئی ہمارے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ میں ہر ایک زخمی کو دیکھتی تھی، بعض کے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، میں ان کے چہرے دھو کر انہیں دیکھتی تھی۔ میں ہر اس زخمی سے جو ہوش میں تھا پوچھتی تھی کہ قاسم بن عمر کو تم نے کہیں دیکھا ہے؟ 3 نے مجھے ایک جیسا ہی جواب دیا۔ قاسم کا جیش جس طرف گیا تھا وہاں سے شاید ہی کوئی زندہ واپس آیا ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تمہارے جیش کا ایک زخمی سپاہی مل گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قاسم بن عمر اگر ابھی تک نہیں آیا تو وہ مر چکا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ تم اس کے سامنے زخمی ہوئے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا میں اپنے جیش کا شاید ایک ہی آدمی زندہ بچا ہوں۔ تمہارے متعلق اس نے کہا قاسم بن عمر ہمارا کماندار تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہندوستانی ہمیں جھکا کر ہی دم لیں گے۔ جب آخری حملے کا حکم ملا تو ہمارے جیش کو دشمن پر اس جگہ حملہ کرنے کو بھیجا گیا جہاں بیرا کے راجا کا جھنڈا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ نے اسے کہا تھا کہ قاسم ہندوؤں کا جھنڈا گرا دو تو جو انعام مانگو گے دوں گا۔ سپہ سالار نے ہمیں خدا حافظ کہا تھا۔ تمہارے جیش کے اس آدمی نے بتایا کہ قاسم پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ راجا کا جھنڈا گرے گا یا ہم گریں گے۔ ہم ہندوؤں کے دلوں میں اتر گئے، جھنڈا گرا لیا گیا، مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر نہ رہ سکا اور کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہا۔ راجا نکل گیا۔ ہندوؤں پر یہ ضرب کاری لگی کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے بتایا تھا کہ قاسم اگر یہاں نہیں لایا گیا تو وہ زندہ نہیں ہوگا۔ میں اسی وقت وہاں سے چل پڑی، ایک مشل ہاتھ آ گئی۔
اگر میرے ہاتھ میں مشل نہ ہوتی تو میں ہر قدم پر لاشوں سے ٹھوکر کر کر لاشوں پر گرتی۔ میں نے مرا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہاں لاشیں اس طرح پڑی ہیں جیسے جنگل کاٹ کر لکڑیاں پھینکی ہوئی ہوں۔ میں نے شاید ہر ایک لاش کا چہرہ دیکھ ڈالا ہے، ان کے زخم بھی نظر آئے ہیں، میں نے کٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے ہیں، میں نے ہندوؤں کی لاشیں بھی دیکھی ہیں اور مجھے روحانی سکون ملا ہے، مگر اپنی فوج کی ہر لاش کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آتے تھے۔ میں نے کراہتے ہوئے زخمی بھی دیکھے ہیں، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، رات گزرتی جا رہی تھی، زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے، پھر میں نے تمہیں پکارنا شروع کر دیا۔ زخمیوں کو اٹھانے والوں نے مجھے کہا بھی کہ یہاں تمہیں قاسم نہیں ملے گا، مگر میں وہاں تک چلی گئی جہاں لاشوں کو یہ سمندر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے اندر تمہاری ماں کی روح اتر آئی تھی، تم یہاں نہ ملتے تو میں رات یہیں گزار دیتی اور دن کی روشنی میں تمہیں تلاش کرتی۔ میں اس طرف آ گئی، دو مچھلیں دیکھیں، میں ان آدمیوں کے عقب میں تھی، میں آہستہ آہستہ ادھر آئی، مجھے ان سے بھی تمہارے متعلق پوچھنا تھا۔ قریب آئی تو مجھے تمہارا چہرہ نظر آیا، تم بیٹھے ہوئے تھے، دو مچھروں کی روشنی میں نے تمہیں پہچان لیا۔ میں آگے بڑھی، معلوم نہیں تم مجھے کیوں نہیں دیکھ سکے۔ ان دونوں کے لباس دیکھے تو خیال آیا کہ یہ فوجی نہیں اور یہ مسلمان بھی نہیں لگتے۔ مجھے کوئی شک نہ ہوا، ان میں سے ایک اپنی تلوار نکال کر تم پر وار کرنے لگا تو میں نے دوڑ کر اپنی مشل کا شعلہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ قاسم، یہ خدا کا حکم تھا کہ تم زندہ رہو، تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ ملتان میں داؤد بن نصر کرامتی کے محل سے ذرا ہٹ کر محمد بن قاسم کے دور کی ایک حویلی ہوا کرتی تھی جس کی ساخت قلعے کی طرح تھی۔ اس کے اندر بے شمار کمرے تھے، غلام گردشیں اور ہداریاں تھیں، میدان جیسا صحن بھی تھا، اندر کنواں بھی تھا۔ اس قلعہ نما حویلی کے متعلق مشہور تھا کہ آصف زدہ ہے۔ اندر جاؤ تو عورتوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، قدموں کی آہٹیں یوں سنائی دیتی ہیں جیسے بچے باغ دوڑ رہے ہوں، بچوں کے کہکے بھی سنائی دیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے حویلی آباد ہو۔ اس کے متعلق بڑی ہی ڈرونی کہانیاں مشہور تھیں، لوگ اس حویلی کے قریب سے گزرتے بھی ڈرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے حویلی کی چھتوں کے اوپر مچھروں کے شعلے ہوا میں تیرتے دیکھے ہیں۔ ایک روایت یہ مشہور تھی کہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد جب یہ خطہ ہندوؤں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے حویلی میں رہنے والے مسلمان خاندان کو قتل کر دیا تھا۔ مقتولین میں بچے بھی تھے اور 4 کمواری لڑکیاں بھی تھیں۔ لڑکیوں کو بے آبرو کر کے قتل کیا گیا۔ اب 4 کمواریوں اور بچوں کی بدروہیں حویلی میں رہتی ہیں، کوئی اندر چلا جائے تو اسے بچوں اور کمواریوں کے رونے کی اور پھر ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، بچے بھاگتے دوڑتے ہیں اور بڑی بہنیں بین کرتی ہیں۔ کہتے تھے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود مقتولین کی ہڈیاں وہیں پڑی ہیں جہاں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جن دنوں سلطان محمود غزنوی نے بھیرا فتح کیا اور وہ اپنی فوج کی کمی پوری کرنے میں مصروف تھا، ملتان کی آصف زدہ حویلی میں راتوں کو میلے کا سماں ہوتا تھا۔ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر کرامتی تھا۔ اس فرقے کے متعلق تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ شراب، بدکاری اور بے حیائی جائز ہے، جی میں جو آئے کرو، یہی اسلام ہے۔ ان کا پیر و مرشد داؤد بن نصر تھا جو ملتان کا حاکم یعنی والی بھی تھا۔ آصف زدہ حویلی میں میلے کا اہتمام اسی نے کرایا تھا۔ اس کی طرف سے شہر اور گرد و نواح کے دیہات میں اعلان ہوا تھا، داؤد بن نصر حاکم ملتان ولی اللہ کرامتی نے ان بدروحوں اور جنات کو حاضر کر لیا ہے جو اجڑی ہوئی حویلی میں رہتے ہیں۔ یہ جنات ہر رات ایک آدمی یا ایک جانور کا خون پیتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے مخلوق خدا کے سکون اور امان کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر بدروحوں اور جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ رات کو لوگ آ کر انہیں قیدی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ شام کے بعد حویلی میں جاتے تھے۔ منڈیروں پر چراغاں ہوتی تھی، کمروں اور برآمدوں میں اس قدر خوشبو چھوڑ دی گئی تھی کہ جو اندر جاتا وہ باہر کی دنیا کو بھول جاتا تھا۔ کمروں کو صاف نہیں کیا گیا تھا، ان کی چھتوں سے لٹکتے ہوئے جالے جو میلے کچالے کپڑوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اسی طرح رہنے دیے گئے تھے۔ فرش پر جو کائی اگی ہوئی تھی اسے بھی صاف نہیں کیا گیا تھا۔ حویلی کی ہیبت جیسی تھی ویسی ہی رہنے دی گئی، اور شام کے بعد لوگ ان کمروں اور برآمدوں میں گھومتے پھرتے اور حویلی کے ذہن میں جمع ہو جاتے تھے جہاں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس پر خوش نما قالین بچھے ہوئے تھے اور ایک مسند رکھی تھی جس پر یہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ روشنی میں جھلمل کرتے ستاروں کی طرح چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ چبوترا برآمدے کے بالکل ساتھ تھا۔ 2-4 دنوں میں ہی شہر اور دیہات میں صرف ایک ہی موضوع رہ گیا جس پر لوگ باتیں کرتے تھے۔ یہ موضوع تھا 4 کمواریوں کی حویلی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر بھی اور اپنے اوپر وجد طاری کر کے بھی داؤد کرامتی کی کرامات کا ذکر کرتے تھے۔ ان سب کو 4 کمواریاں جنہیں سینکڑوں سال پہلے قتل کیا گیا تھا، حویلی کے صحن میں رکھے ہوئے چبوترے پر داؤد بن نصر نے اس طرح دکھائی تھیں کہ جیسے ہوا میں سے نمودار ہوئیں اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ان لوگوں نے کمواریوں کی آوازیں سنی تھیں، بچوں کے کہکے سنے اور بچوں کو چبوترے پر آتے اور غائب ہوتے دیکھا تھا۔ بعض مسجدوں میں بھی کرامتیوں کی کرامت کا ذکر ہونے لگا، اور پھر ملتان کی ریاست میں تغیر آیا کہ مسجدوں کے امام بھی وہ کرامتی کا ذکر اپنے وعظ اور خطبے میں کرنے لگے، اور پھر یہ انقلاب آیا کہ پنڈتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ داؤد بن نصر صرف حاکم یا والی نہیں،
اس کے ہاتھ میں تو خدا کی قوت ہے اور وہ جو کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پنڈتوں نے یہ بھی کہا کہ یہی اسلام ہے جسے مولویوں نے بے معنی پابندیاں عائد کر کے اور نیکی اور بدی کو الگ کر کے بگاڑ دیا ہے۔ ملتان میں ایک اور حویلی تھی، یہ ویسی ہی تھی جیسی گلی محلوں میں حویلیاں اور مکان ہوتے ہیں، یہ آباد تھی۔ اس میں مسلمانوں کا ایک کنبہ رہتا تھا۔ ملتان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی کیونکہ یہ مسلمان ریاست تھی۔ ہندو ریاستوں کے مسلمان بھی ملتان جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان غیر کرامتی تھے، یعنی وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، مگر ملتان کا سرکاری نظم و نسق اور زیارت کرامتیوں کے ہاتھ میں تھی۔ کرامتی اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ حویلی شہر کے اندر ایک گنجان آباد محلے میں تھی۔ یہ کوئی آسیب زدہ اور پر اسرار حویلی نہیں تھی، مگر ایک رات اس کے ایک کمرے میں جو چند ایک آدمی بیٹھے تھے وہ پر اسرار طریقے سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک تو وہ درویش تھا جس نے عاصم عمر کے محافظوں کو اپنے ہاں بلایا اور انہیں بتایا تھا کہ تمہارا سالار عاصم عمر جو داؤد بن نصر کے پاس سلطان محمود کا ایلچی بن کر آیا ہے، وہ کرامتیوں کے طلسم میں گرفتار ہو گیا ہے۔